أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ السلام علیکم دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب مومنین خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے فضیلت نماز۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز ترازو ہے، جس نے اس کو پورا رکھا اس نے پورا اجر پایا۔ اس ارشاد سے آپ کا مطلب یہ ہے کہ ترازو کے دونوں طرف پلڑوں کی طرح اس کا رکوع و سجدہ ہو، اور پہلی رکعت اور دوسری رکعت میں ٹھہراؤ برابر ہو۔ جس شخص نے اس کو پورا رکھا اس نے پورا اجر پایا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت دراصل زمین پر اس کی خدمت ہے، اور اس کی کوئی خدمت نماز کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اسی بنا پر ملائکہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو اس وقت آواز دی جب وہ محراب عبادت میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کسی نماز کا وقت آتا ہے، ایک ملک لوگوں کے درمیان آواز دیتا ہے، ایھا الناس، وہ آگ جو تم نے اپنی پشت پر روشن کر رکھی ہے، اٹھو اور اپنی نماز سے اس کو بجھا لو۔ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، اور اس وقت وہاں آپ کے کچھ اصحاب بھی موجود تھے۔ آپ نے فرمایا، تم لوگ جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ ان لوگوں نے کہا، اس کو تو اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب کہتا ہے کہ یہ 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں۔ جو شخص ان نمازوں کو ان کے اوقات پر ادا کرے گا اور اس کی پابندی کرے گا، تو وہ جب قیامت کے دن مجھ سے ملاقات کرے گا تو میرے پاس اس کے لیے ایک عہد ہوگا، اور اس عہد کی بنا پر میں اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ اور جس نے ان نمازوں کو ان کے اوقات پر ادا نہیں کیا اور اس کی پابندی نہیں کی، تو اب یہ میرے اوپر ہے کہ میں اگر چاہوں تو اس پر عذاب کروں اور چاہوں تو اسے بخش دوں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندے سے سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر یہ قبول کر لی گئی تو اس کے سارے اعمال قبول کر لیے جائیں گے، اور اگر یہ رد کر دی گئی تو اس کے سارے اعمال رد کر دیے جائیں گے۔ ایک اور جگہ پر مولا فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اپنی نماز کو اس کے وقت پر ادا کرتا ہے اور اس کے حدود کی حفاظت کرتا ہے، تو وہ نماز بالکل صاف شفاف آسمان کی طرف بلند ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ تو نے میری حفاظت کی، اللہ تیری حفاظت کرے۔ اور جب وہ نماز کو اس کے وقت پر ادا نہیں کرتا تو وہ سیاہ اور دھندلی ہو کر آسمان کی طرف بلند ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ تو نے مجھے برباد کیا، اللہ تجھے برباد کرے۔ ایک اور جگہ پر امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ قربت اس وقت ہوتی ہے جب وہ سجدہ میں ہوتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، سجدہ کر اور قربت حاصل کر لے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں میں سے جب کوئی بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے مخالفین کی تعداد کے برابر ملائکہ اس کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں اور اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ نماز سے فارغ ہو لیتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک نماز فریضہ 20 حج سے بہتر ہے، اور ایک حج ایک ایسے گھر سے بہتر ہے جو سونے سے بھرا ہوا ہو اور اس میں سے خیرات دے دے کر سب ختم کر دیا جائے۔ نیز مولا فرماتے ہیں کہ تم لوگ سستی سے گریز کرو، اس لیے کہ تمہارا رب رحیم ہے، وہ عمل قلیل کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ چنانچہ اگر ایک بندہ
2 رکعت نماز محض خوشنودی خدا کے لیے پڑھے تو ان دونوں رکعتوں پر اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اور اگر بندہ 1 درہم خوشنودی خدا کی نیت سے تصدق کرتا ہے تو اس کی جزا میں اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا، اور اگر وہ 1 مستحب روزہ محض خوشنودی خدا کی نیت سے رکھے گا تو اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس دل میں بھی ثواب کی طرف رغبت اور عذاب کا خوف جمع ہو جائے گا اس پر جنت واجب ہے۔ پس تم جب نماز پڑھو تو دل سے اللہ کی طرف رجوع کرو، اس لیے کہ کوئی بندہ مومن جب اپنی نماز اور اپنی دعاؤں میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف مومنین کے دلوں کو موڑ دیتا ہے اور ان مومنین کی مودت کی وجہ سے اس کو جنت عطا کر دیتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زوال آفتاب کے وقت آسمانوں کے دروازے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعائیں قبول کی جاتی ہیں، اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جس کا کوئی عمل صالح اس وقت آسمان کی طرف بلند ہو۔ ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ سب سے افضل چیز جو بندوں کو ان کے رب کا تقرب دے دے اور اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ چیز کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ معرفت الہی کے بعد اس نماز سے افضل میں کسی اور چیز کو نہیں سمجھتا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ عبد صالح عیسیٰ بن مریم نے کہا کہ مجھے نماز کی ہدایت دی گئی ہے۔ ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ دعا کریں کہ میں جنت میں ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر تم زیادہ سے زیادہ سجدہ کر کے میری مدد بھی کرو۔